औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल रियल हेल्थ विद ब्यूटी के साथ तमाम दोस्त अहबाब की खिदमत में हाजिर हैं जी। तो आज हमारी पहली वीडियो है, तो इसके साथ जितने भी दोस्त अहबाब इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो जी, जैसा कि आपने आज थंबनेल में देखा है कि बीमारी और सेहत क्या है, तो आज हम सेहत और बीमारी के मतलब आपको बताएंगे कि सेहत किसे कहते हैं और बीमारी किसे कहते हैं। सबसे पहले जो वो हम सेहत के मतलब बात करते हैं, तो सेहत जो है वो उर्दू ज़बान में मुतबादल जो सेहत के मुतबादल जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो लफ्ज़ है जी तंदुरुस्ती। तो ये जो लफ्ज़ तंदुरुस्ती है, ये दो अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल है। एक तन लफ्ज़ है और दूसरा दुरुस्ती। तन का मतलब होता है जी जिस्म और दुरुस्ती का मतलब होता है बिल्कुल ठीक, यानी कि जिसमें कोई फॉल्ट या कोई अपना मसला मसाइल नहीं हो। तो जी, सेहत की तारीफ ये होगी कि बदन की वो हालत है, सेहत जो है वो बदन की वो हालत है जिसमें तमाम अज़ाए बदन अपने तिब्बी अफ़ाल सही तौर पर सर अंजाम देते हैं, यानी कि जिस्म और इसके अज़ा अपने जितने भी अफ़ाल हैं वो ठीक और दुरुस्त तरह से अंजाम दे रहे हैं। तो बदन की ये जो हालत है ये सेहत कहलाएगी। और बीमारी जो है वो क्या चीज़ है? बीमारी बदन की वो गैर तबी हालत है जिससे कुल यानी कि सारे के सारे या बाज़ एज़ाए जिस्म अपने अपने काम सही और दुरुस्त तरीका से या दुरुस्त अंजाम नहीं देते। तो ऐसी हालत को जो है वो बीमारी कहते हैं, यानी कि जब जिस्म या इसके सारे अज़ा या इनमें से कुछ बाज़ जो हैं वो अपने जो उनके अफ़ाल हैं वो अंदरूनी या बैरूनी वो अपने दुरुस्त तरीका से सर अंजाम ना दे सकें, तो ये जो हालत है ये बीमारी कहलाती है। यानी किसी जानदार या इसके जिस्म या किसी एज़ा का अपने रोज़मर्रा जो मामूल है उसका उसे हटकर अफ़ाल को सर अंजाम देना, इसमें कमी या ज़्यादती करना, इसको भी बीमारी कहते हैं। तो जी, जो सेहत है, सेहत किसी जानदार और इसके जिस्म की ऐसी हालत जो बिल्कुल दुरुस्त मामूल पे है और इसके तमाम अज़ाए जिस्म अंदरूनी या बैरूनी अपने तमाम अफ़ाल को सही दुरुस्त तरीका से सर अंजाम दे रहे हैं और इनके अफ़ाल से जिस्म में या अज़ाए जिस्म में कोई बिगाड़ पैदा ना हो, जिस्म की ऐसी हालत जो बिल्कुल हर लिहाज से दुरुस्त हो, सेहत कहलाती है। अब सेहतमंद जिस्म या जानदार में खराबी का नाम या उसके अज़ा में कुल में या चंद एक में खराबी का नाम जो वो बीमारी है। तो ये खराबी जो है वो होती क्यों है और आती कैसे है, बिल्कुल सादे सी ज़बान में बयान करूँगा ताकि हर बंदा इसको आसानी के साथ समझ सके। सबसे पहले नंबर पे कोई भी जिस्म या जानदार बीमार क्यों होता है, तो इसके मैं चंद दो तीन जो है वो इसके असरात जो है वो बयान करूँगा। सबसे पहला जो है वो कुदरती तौर के ऊपर, दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो जिस्म में किसी अज़ा का खराबा या किसी अज़ा का अपना काम जो उसका काम है उसको सर अंजाम ना दे पाना, इस वजह से। और तीसरा जो हमारा माहौल होता है उसका माहौलियाती असर, और इसके अलावा विरासती जो है वो असरात। वैसे तो रीज़न बहुत सारे हैं लेकिन मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा बता रहा हूँ ताकि बात आगे असल मौजू तक जा पहुँचे। अब कुदरती को तो हमने अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दिया,
وہ چاہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو یا ہماری آزمائش ہو، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب ہمارے جسم میں اعضاء کا جو سب کے سب یا ان میں سے کچھ اعضاء کا خرابہ یا ان کا کام چھوڑ جانا، اس پر 3 قسم کے اثرات جو ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں۔ پہلے وراثتی اثرات، دوسرے ماحولیاتی اثرات، اور تیسرے ہماری جو اپنی خود کی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے۔ سب جانتے ہیں کہ جو وراثتی اثرات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ کے یا میرے یا کسی بھی آباء و اجداد سے آپ کو کوئی عادات مل گئیں، کوئی خصلتیں مل گئیں، کوئی بیماری مل گئی، چاہے وہ عادات آپ کی اچھی ہیں بری ہیں جو بھی ہیں، تو آپ کو لوگ ایک بات کہیں گے کہ یہ فلاں اپنے ماما پہ گیا ہے، اپنے پاپا پہ گیا ہے، اپنی ماں پہ گیا ہے، اپنی نانی پہ۔ تو یہ جو اثرات ہوتے ہیں یہ وراثت کے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی کو عموماً دل کی جو تکلیف میں کوئی بھی آپ کا والد آپ کی والدہ مبتلا ہے، تو کچھ ایسے انسان جو آگے پھر ان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بعض دفعہ جوانی میں جا کے یا بچپن سے ہی اپنا دل کے امراض میں جو ہے وہ لاحق ہوتے ہیں، دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا ان اثرات کو جو ہے وہ ہم وراثتی اثرات کہتے ہیں، جو اپنے آباء و اجداد، باپ دادا، ماں باپ سے منتقل ہو کر آپ تک کوئی بھی کسی بھی طرح کی سرگرمی جو آپ تک پہنچے اس کو وراثتی اثرات کہتے ہیں۔ تو یہ جو وراثتی اثرات ہوتے ہیں یہ بیماریوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، عادتوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اسی طرح کے جو ہے نا وہ ان کی کافی ساری آگے قسمیں ہیں۔ خیر، ہمارا موضوع جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سیدھا سیدھا جو ہے وہ سمجھانا ہے۔ تو باقی اس کے بعد آتا ہے جی ماحولیاتی اثرات، یعنی کہ آپ جس جگہ پر آپ نے وقت گزارا، جس جگہ پر آپ رہتے ہیں، جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں کی آب و ہوا، گرمی، خشکی، سردی، مٹی، ہوا، پانی، آگ وغیرہ جو ہے نا، یہ آپ کی زندگی میں آپ کا جو ماحول ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ آپ کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اگلا اس جو سٹیپ ہے وہ ہے جی ہماری خود کی ایکٹیویٹیز۔ ہم خود جو ہیں وہ اپنے آپ کو بیمار بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ذرا سماعت فرمائیں کہ ہم اپنے آپ کو بیمار کیسے کرتے ہیں اور ٹھیک کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ دوستوں کو پتہ ہوگا کہ جب سردی آتی ہے تو سردی میں لوگ یا ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ سردی میں جان بوجھ کر گرم کپڑے نہیں پہنے گا تو جب سردی اس کے جسم سے جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگی تو ظاہر اس کے اوپر نمونیا وغیرہ کے اثرات اس کے اوپر پڑیں گے، اس کو کافی ساری مشکلوں سے گزرنا پڑے گا، اور یہ آہستہ آہستہ کافی ساری جو آگے ہے وہ بیماریوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ گرمی سے نہیں بچتے، گرمی کا موسم ہے، تو اگر آپ خود کو زیادہ گرمی میں گھماتے ہیں یا آپ گرمی مثلاً آگ کے قریب آپ جاتے ہیں، آگ کے اوپر آپ کام کرتے ہیں، اپنا پرہیز نہیں رکھتے، اپنے جسم کا جو آپ کے جسم میں جو برداشت ہے ٹمپریچر برداشت کرنے کی، اگر وہ آپ برداشت نہیں کرتے، اگر آپ اس سے اوور کرتے ہیں برداشت، تو پھر آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ یہ جو اثر ہوتے ہیں یہ بہت سارے جو ہیں وہ پھر بعد میں بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا جی آپ نے ایک روٹی سے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے 2 روٹی سے، تو اگر آپ خود جان بوجھ کر 2 سے 4 روٹیاں کھائیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے ظاہر ہے معدے کے اوپر بوجھ ڈالا، اپنے جو آپ کے اندرونی جو اعضاء ہیں، جو آپ کے آرگن ہیں، ان کے اوپر آپ نے زیادہ بوجھ ڈالا ہے، تو اس وجہ سے وہ اچھے طریقے سے کام کو سر انجام نہیں دیتے اور پھر آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں، جو کہ آگے جا کر وہ کسی بیماری کو جو ہے وہ جنم دیتے ہیں۔
تو اسی طرح جو ہے اگر آپ کم کھائیں گے تو آپ کو پتہ جی آپ کا یعنی کہ بات دراصل ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب تک اپنے جسم کو بیلنس نہیں رکھیں گے تو تب تک آپ جو ہے وہ کسی نہ کسی معاملات میں مبتلا ضرور رہیں گے۔ آپ کو اصل بات جو ہے اپنے جسم کو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، تو جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے آپ کو خود سے اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز کھانے سے مسئلہ پیش آیا، آپ کو کون سی چیز کھانے سے آپ کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہوا ہے۔ تو اس لیے اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ تو کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں وہ شادی اور بیاہ کے اوپر جا کے تو بس وہ کھاتے اس طرح سے ہیں کہ زندگی میں انہوں نے دوبارہ کھانا کھانا ہی نہیں ہے، تو جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو پھر وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یہ وجہ جی ہماری خود کی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو اوپر ہم بعض دفعہ عمل نہیں کرتے اور وہ ہماری بیماریوں کی جو ہے وہ شروعات ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی جو اعضاء ہے وہ پہلے ہلکا سا ڈیمیج ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب ہم اس کے اوپر بوجھ زیادہ ڈالتے جاتے ہیں تو یہ پھر اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ آرگن جو ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آگے بھی اپنا کام جب صحیح طرح سے انجام نہیں دیتا تو پھر اس سے دوسرا آرگن جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا، پھر تیسرا ڈیمیج ہوگا، اسی طرح کرتے کرتے آپ کا پورا جسم جو ہے وہ ایک بیماریوں کا ایک گھر بن جائے گا۔ تو اس لیے خدا را اپنی صحت جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں۔ تو جی ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر جو ہے وہ بہت اچھے جو ہے وہ نسخہ جات دیسی لے کر آئیں گے، آپ کے لیے ہیلدی جو ہے وہ ٹپس لے کر آئیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو جو بھی بیماری ہوگی اس کے متعلق ہم آپ دوستوں کو جو ہے وہ اس کی وجوہات، اس کا علاج، اس کی تشخیص اور مکمل اس کی دوا جو ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے بنا کر آپ کو دکھائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آج ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔